جمہوریت کفر، خلافت فرض ہے۔ سیشن 5 سیشن 5 جمہوریت کفر، خلافت فرض ہے۔ سیشن 5 سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔ مشورہ اور ووٹ ایک ہی چیز نہیں۔ مشورہ اور ووٹ ایک ہی چیز نہیں۔ مشورہ اور ووٹ دو مختلف نظاموں کی بنیاد اور طریقے ہیں۔ مشورہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ ووٹ کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں ملتا ہے، اور 1400 سال اسلامی تاریخ 100 سالہ اسلامی تاریخ یعنی 1924 تک، خلافت عثمانی کے ختم ہونے تک ووٹ کا ذکر کہیں نہیں، ووٹ کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے ترجمہ تفسیر عثمانی، اور ان سے مشورہ لے کام میں، پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا پھر بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کی محبت سے توکل والوں سے۔ اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے۔ آیت 159 دوبارہ عرض کرتا ہوں، سورہ آل عمران میں ہے ترجمہ تفسیر عثمانی، اور ان سے مشورہ لے کام میں، پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے۔ سورہ مجادلہ آیت 159۔ فرمایا جب قصد کر چکا یعنی جب تم قصد کر لو، فیصلہ کر لو، عزم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے مشورہ لے کام میں اور ان کی رائے کے مطابق قصد کر لیں۔ فرمایا جب قصد کر چکا یعنی جب تم قصد کر لو، فیصلہ کر لو، عزم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے مشورہ لے کام میں اور ان کی رائے کے مطابق قصد کر لیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان سے مشورہ لے کام میں اور اکثریت کے مطابق قصد کر۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان سے مشورہ لے کام میں اور اکثریت کے مطابق قصد کر۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مشورہ لینے والا ہی فیصلہ کرے، دوسرے فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشورہ الگ چیز ہے اور قصد یا فیصلہ مختلف چیز ہے، کہ مشورہ الگ چیز ہے اور قصد یا فیصلہ مختلف چیز ہے۔ اگر مشورہ فیصلہ ہوتا تو مناسب بات یوں ہوتی کہ اکثریت کے فیصلے کے مطابق قصد فیصلہ کر لیا کرو، پھر یہ جمہوریت یا ووٹنگ کہلاتی۔ مجمع زوائد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم کتاب اور سنت میں نہ پائیں، اس میں کیا طریقہ اختیار کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہ، عابدین، سمجھدار، خدا پرستوں سے مشورہ کرو اور کسی اکے دکے کی رائے مت جاری کرو۔ تفسیر عثمانی۔ حضور کے وسلم نے فرمایا، فقہ، عابدین، سمجھدار، خدا پرستوں سے مشورہ کرو اور کسی اکے دکے کی رائے مت جاری کرو۔ تفسیر عثمانی۔ اس حدیث سے مشورے کی وضاحت ہو جاتی ہے اور جمہوریت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ شورى میں، کہ وہ اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں،
کہ وہ اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومنین اپنے معاملات اکثریت کے مشورے کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومنین اپنے معاملات اکثریت کے مشورے کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا فرما دیتا تو قیامت تک کے لیے اکثریت کے مشورے اور رائے فیصلہ بن جاتے ہیں۔ اگر کہتا اکثریت کے متعلق فیصلہ کرو تو اللہ فرما دیتا تاکہ قیامت تک کے لیے اکثریت کے مشورے اور رائے فیصلہ بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورے کو فیصلہ نہیں بنایا اور اکثریت کا کوئی کردار رول نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشورے کو فیصلہ نہیں بنایا اور اکثریت کا کوئی کردار رول نہیں رکھا۔ جمہوریت کی تعریف یہ ہے: اٹ از اے فارم آف گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگ ہی کرنے والے۔ لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگ ہی کرنے والے، یعنی جمہوریت میں حاکمیت افراد ہی کی ہے، اور اس لیے ہر انسان کا ووٹ اس کا فیصلہ ہے۔ اگر ووٹ ان کا فیصلہ نہیں ہے اور صرف مشورہ ہے تو پھر ان کی حاکمیت بنتی ہی نہیں۔ اگر ووٹ ان کا فیصلہ نہیں ہے اور صرف مشورہ ہے پھر تو ان کی حاکمیت بنتی ہی نہیں۔ حاکم حکم دیتا ہے اور مشیر حکم نہیں دیتے۔ حاکم حکم دیتا ہے، مشیر حکم نہیں دیتے۔ مشورہ دینے والا حاکم نہیں ہو سکتا۔ حاکم تو صرف فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اور جمہوریت میں اکثریت حاکم ہے۔ اس لیے اگر ہم ووٹ کو مشورہ اور رائے بنا دیں تو ہمیں لوگوں کی حاکمیت کے جمہوری تصور اور نظریوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ پھر تو جمہوریت کی تعریف ہی غلط ہو جاتی ہے۔ مشورے تو بادشاہ اور ڈکٹیٹر بھی مانگتے اور سنتے ہیں۔ اگر مشورہ اور ووٹ ایک ہی چیز ہے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ تمام بادشاہ اور ڈکٹیٹر جمہوری لیڈر بن جاتے ہیں اور ملک میں جمہوریت کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ جمہوریت تو وہی اکثریت کی حاکمیت کا نام ہے، اس لیے ووٹ نہ رائے ہے اور نہ مشورہ۔ ووٹ اور مشورے میں فرق بیان کرنے کے لیے کچھ عام اور مشہور باتیں بھی ہیں۔ مشورہ عاقل اور عابد سے لیا جاتا ہے، ووٹ سب کے ہوتے ہیں۔ مشورے کا وزن دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی کی رائے 100 آدمیوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ دونوں میں کچھ اور فرق بھی ہیں۔ ووٹ منہ بند کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، مشورہ منہ بند کے دینا ممکن نہیں، بشرطِ دیگر تحریر کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب مشورہ دینے والا خواہ بولے یا لکھے، راز کھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور مشورہ دینے والے کی ذہانت اور لیاقت کا علم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے 10 مرتبہ سوچ کر مشورہ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے اسے 10 مرتبہ سوچ کر مشورہ دینا پڑتا ہے۔ سب سے عام فرق یہ ہے کہ مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی بڑی برکات ہیں، اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ تجربہ یہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت آنی ہوتی ہے تو مشورہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت آنی ہوتی ہے تو مشورہ کرنا چھوڑ دیتا ہے،
سب سے پہلے اس کی عقل ماری جاتی ہے، یہاں تک کہ قریبی دوستوں سے بھی راز چھپا لیتا ہے کہ وہ منع کریں گے اور اس کو غلط کام نہیں کرنے دیں گے، روک لیں گے۔ قریبی دوستوں سے بھی راز چھپا لیتا ہے اور مشورہ نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ جہاں سنت موجود ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے تو یقیناً دین اور دنیا میں خسارہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ جہاں سنت موجود ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے تو یقیناً دین اور دنیا میں خسارہ ہوتا ہے۔ ووٹ سنت نہیں بلکہ سنت کی ضد ہے۔ ووٹ سنت نہیں بلکہ سنت کی ضد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اکے دکے کی رائے مت جاری کرو۔ حضور کسی نے فرمایا کسی اکے دکے کی رائے مت جاری کرو، لیکن ہر اکے دکے کی رائے بلکہ فیصلہ جمہوریت کی بنیاد ہے اور حضور کے وسلم کے فرمان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پھر اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن، ووٹنگ اور جمہوریت میں شر ہی شر ہیں۔ پھر اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن، ووٹنگ اور جمہوریت میں شر ہی شر ہے۔ مشورہ سیاسی گروہ بندی کے بغیر بھی دیا جاتا ہے۔ ووٹ کے لیے لوگوں کو گروہ بندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جمہوریت میں پارٹی سسٹم ضروری ہے۔ جمہوریت میں پارٹی سسٹم ضروری ہے، دو ہوں یا متعدد، ان میں سے لیڈر نمائندے چننے کے لیے ووٹ ضروری ہے۔ مسلمان پہلے ہی ترکی، عربی، مصری، لبنانی، عراقی، ایرانی، بنگلہ دیشی، پاکستانی اور پھر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی اور اہل حدیث میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسلامی ممالک کے ہر خطے میں ہم مزید مسلمانوں میں گروہ بندی کریں، تفرقہ پیدا کریں، دینی لحاظ سے درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہم بھائی بننے کے بجائے تفرقہ، گروہ بندی، عصبیت اور نفاق، فرقہ پرستی، علاقہ اور زبان پرستی اور پارٹی بازی کا شکار ہو جائیں تو کفار ہم پر ضرور عذاب بنا کر مسلط کیے جائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں جمہوری نظام کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس کا شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں کرتے ہیں، حضرت امام روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور ترغیب و ترہیب۔ جمہوری نظام میں کتنے لوگ خوشی سے کرسی چھوڑتے ہیں اور سچ بولتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔
البتہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں ووٹ کے حصول کے لیے۔ جمہوریت میں اور پیسے ان کو دیتے ہیں جن سے انہوں نے ووٹ لینے ہوں، اور پھر ناجائز طریقے سے وہی پیسے حکومت میں آ کر پھر نکال پورے کر لیتے ہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ بنا لیتے ہیں۔ جمہوریت میں ووٹوں کی جنگ نے مسلمانوں میں اقتدار کی طاقت، کرسی، اختیار، عزت، وقار کے حصول کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کو جنم دیا ہے، جو ہر گلی کوچے اور ہر گھر تک پھیل گئی ہے۔ جمہوریت میں ووٹوں کی جنگ نے مسلمانوں میں اقتدار کی طاقت، کرسی، اختیارات، عزت و وقار کے حصول کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کو جنم دیا ہے، جو ہر گلی کوچے اور ہر گھر تک پھیل گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اس بات کی خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اس بات کی خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ترغیب و ترہیب۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر کرنے والوں کی جگہ قرآن اور حدیث کے مطابق جہنم ہے۔ اسلام کے مقابلے میں وطن پرستی، فرقہ پرستی جمہوریت ہی کے تحائف ہیں۔ ہم مسلمان بھائیوں سے وہ نفرتیں اور دشمنیاں رکھتے ہیں جو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کفار کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھر والے۔ المجادلہ آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی بالکل پسند نہیں۔ جس شخص کے متعلق علم ہو کہ وہ فاسق، فاجر، بدعتی اور جھوٹا ہے، اسے سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ لوگ ظالم ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ لوگ ظالم ہیں۔ کافر اور ظالم دونوں کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ اگر کسی اجنبی کو سلام کیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ کافر ہے، تو اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ اپنے سلام کو واپس لے لے، کہ میں اپنے سلام کو استرجعو کلامی اپنے سلام کو واپس لیتا ہوں۔ یہود و نصارہ اور دہریے یعنی کسی خدا کو نہ ماننے والے لوگ جمہوری نظام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم معاشروں اسلامی ممالک کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی و نصارہ اور دہریے یعنی کسی خدا کو نہ ماننے والے لوگ جمہوری نظام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم معاشروں یعنی اسلامی ممالک کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ ووٹ سیکولر ہوتا ہے، ووٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ نہ خدا کو مانا جاتا ہے اور نہ اگلے جہان کو۔ پہلے اپنے گھر میں جمہوریت قائم کرو۔ پہلے اپنے گھر میں جمہوریت قائم کرو۔ غالباً یہ ارسطو نے کہا تھا کہ بحث کرنے سے پہلے let us first define our terminologies، یعنی جو ہم اصطلاحات استعمال کریں پہلے ان پر متفقہ فیصلہ کر لیں کہ ان سے ہماری کیا مراد ہوگی۔ جمہوریت کی کئی 100 تعریفیں ہیں، اس لیے اس کی ایک بین الاقوامی مانے جانے والی تعریف کا تعین کر لیں۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ جمہوریت کے اساسی یعنی فنڈامنٹل اجزاء کانسٹیٹوئنٹس، بنیادی کانسٹیٹوئنٹس کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اس سے انشاءاللہ ہمیں اس نظام کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور صاف ظاہر ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے بعد ہی انسان درست
درست رائے قائم کر سکتا ہے، کہ کسی چیز کو سمجھنے کے بعد ہی انسان درست رائے قائم کر سکتا ہے۔ ڈیموکریسی یونانی لفظ ہے ڈیموز، اور کریٹوز حاکمیت سے بنا ہے، یعنی لوگوں کی اتھارٹی، لوگوں کی حکومت، لوگوں کی حاکمیت۔ امریکہ میں لنکن کی تعریف کے بعد جمہوریت کی سب سے پسندیدہ تعریف ای وی وائٹ کی تسلیم کی جاتی ہے، جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں امریکی وار بورڈ کے استفسار پر انہیں بھیجی۔ یہاں عرض کرنا چلوں کہ جنگ کے دوران امریکہ کو جمہوری طریقے سے نظام حکومت چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے اکثر مثبت اقدام میں جمہوری قوانین آڑے آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ملک کے دانشوروں سے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے کہا اور جمہوریت کی وضاحت طلب کی۔ اس پر جمہوریت کی تعریف درجہ ذیل لفظوں میں بیان کی۔ Democracy is the recurrent suspicion that more than half the people are right more than half the time۔ یعنی جمہوریت بار بار ابھرنے والا شک ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ آدھے سے زیادہ بار صحیح ہوتے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز فروری 1943۔ یعنی جمہوریت بار بار ابھرنے والا شک ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ آدھے سے زیادہ بار صحیح ہوتے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز فروری 1943۔ ایک اور تعریف یہ ہے کہ ان دا اسٹرکٹ میننگز ایلیمنٹس آف دا ورلڈ ڈیموکریسی مینز میئرلی رول بائی دا مینی۔ کتاب ایلیمنٹس آف ڈیموکریسی گورنمنٹ بائی کوری اینڈ ابراہیم، نیو یارک، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 1964۔ یعنی جمہوریت کا مطلب ہے اکثریت کی حکومت۔ بہرحال جو تعریف اپنے خوبصورت الفاظ کی وجہ سے سب سے زیادہ مقبول ہوئی اور بین الاقوامی طور پر صحیح تسلیم کی جاتی ہے، وہی جو لنکن نے 1863 کے لگ بھگ ان الفاظ میں بیان کی: اٹ از اے سسٹم آف گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ یعنی لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے۔ جیسے ڈیموکریسی یونانی لفظ ہے، اس کی ابتدا بھی یونان ہی سے ہوئی۔ یونانی لوگ کئی سو خداؤں کو مانتے تھے۔ ڈیموکریسی کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی۔ یونانی لوگ کئی سو خداؤں کو مانتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ ہر چیز کا الگ الگ خدا ہے، جیسے زندگی کا خدا، موت کا خدا، شادی کا، صحت کا، بارش کا، محبت کا، بیماری کا اور قحط کا خدا۔ گریک میتھ اس کا مشہور نام ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس نظریے کے تحت ایک خدا دوسرے خدا کے معاملے میں دخل نہیں دیتا، لہٰذا یونانی دانشوروں نے لوگوں کو بادشاہ کے جبر اور ظلم سے نجات دلانے کے لیے یہ نظریہ عام کیا کہ جب خود خدا تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا اور نظام کائنات چلانے کے لیے اس نے دوسرے خداؤں کو اختیار تفویض ڈیلیگیٹ کر رکھے ہیں، تو یونان کا بادشاہ خدا سے زیادہ طاقتور اور بڑا تو نہیں کہ اکیلا ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ بنا ہوا ہے۔ اس طرح لوگوں نے بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ معاشرے میں اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے۔ نتیجتاً یونان کے سٹی اسٹیٹس میں جمہوریت کا نظام 170 سال تک 338 قبل مسیح سے 508 قبل مسیح تک رائج رہا۔ یونان کے سٹی اسٹیٹس میں جمہوریت کا نظام 170 سال تک 338 قبل مسیح سے 508 قبل مسیح تک رائج رہا، یعنی اکثریت کی حکومت قائم رہی، لیکن ایتھنز کا ایک سرکاری مذہب تھا، یعنی انگریزی اصطلاح میں چرچ اور اسٹیٹ یکجا تھے۔
چرچ اور اسٹیٹ یکجا تھے، لیکن سقراط کی عقل نے یہ نظام مسترد کر دیا، سوکریٹیز۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سقراط اس جمہوری نظام کی مخالفت اور اس پر تنقید کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے جمہوریت کی تائید کرنے سے زہر کا پیالہ پی کر مرنے کو زیادہ بہتر سمجھا کہ جمہوریت کی تائید نہیں کروں گا، اور زہر کا پیالہ پی کر مرنے کو زیادہ بہتر سمجھا۔ فیصلہ اکثریت نے کیا اور اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ اس طرح ارسطاٹل اور افلاطون پلاٹو جمہوریت کے سخت مخالف رہے۔ سقراط نے ایک مشہور تمثیل میں لکھا کہ یہ ایک سوکریٹیز بدترین نظام ہے، اور جمہوریت کی مثال ایک ایسی بحری جہاز کی ہے جس کا کپتان یعنی عوام، جہاز رانی، موسم اور ستاروں کے علوم سے محروم ہے، اس لیے وہ کسی وقت بھی جہاز کو ناعاقبت اندیشی سے پاش کر سکتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ سقراط نے ایک مشہور تمثیل میں لکھا ہے کہ یہ ایک بدترین نظام ہے، اور جمہوریت کی مثال ایک ایسے بحری جہاز کی ہے جس کا کپتان یعنی عوام، جہاز رانی، موسم اور ستاروں کے علوم سے محروم ہے، اس لیے وہ کسی وقت بھی جہازوں کو اپنی ناقابت اندیشی سے پاش کر سکتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یونان کے ایک شہر اسپارٹا میں جب یورگس سے کسی نے جمہوریت کا مطلب پوچھا تو اس نے جواب دیا، جاؤ پہلے اپنے گھر میں جمہوریت قائم کرو۔ تو یورگس نے جمہوریت کا مطلب پوچھا تو اس نے جواب دیا، جاؤ پہلے اپنے گھر میں جمہوریت قائم کرو۔ اب جمہوری نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان بنیادی اجزاء کانسٹیٹیوئنٹس کا جائزہ لینا ہوگا جن پر یہ نظام قائم ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں: حکومت گورنمنٹ، آئین اور اکثریت میجارٹی۔ اس کے 3 اجزاء ہیں: حکومت گورنمنٹ، آئین کانسٹیٹیوشن، اکثریت میجارٹی۔ جمہوری طرز حکومت کی درجہ بندی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حکومت کسے کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی قسمیں کلاسیفیکیشنز کی گئی ہیں، کوئی بھی مکمل پرفیکٹ نہیں، لیکن اب تک جو سب سے بہتر درجہ بندی کلاسیفیکیشن تسلیم کی جاتی ہے وہ ارسطاٹل نے کی تھی۔ نمبر 1، فرد واحد کی حکومت، مونارکی، ڈکٹیٹرشپ ایٹسیٹرا۔ 2، چند لوگوں کی حکومت، ایرسٹوکریسی۔ اور 3، اکثریت کی حکومت، ڈیموکریسی۔ ارسطو کافر تھا اور ان گنت خداؤں کو مانتا تھا، اور شاید حضرت داؤد السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا، اور نہ شاید وہ اللہ کی حکومت خلافت کا بھی ذکر کرتا۔ جمہوریت کا دوسرا اجزا آئین ہے۔ دوسرا جز آئین ہے۔ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے آئین کی مختصر تعریف: ملک کا نظام ایک دیے گئے قانون کے تحت چلانے کے لیے حکومت ایک پہلے سے بنائے ہوئے دائرہ اختیار اور قانون کے اندر اپنے فرض انجام دیتی ہے۔ پہلے سے بنائے گئے دائرہ اختیار اور قانون کے اندر اپنے فرض انجام دیتی ہے حکومت۔ ان حدود، دائرہ کار اور بنیادی قانون کو ہم آئین کہتے ہیں۔ ان حدود، دائرہ کار اور بنیادی قانون کو ہم آئین کہتے ہیں۔ آئین حکومت کے آرگنز کا تعین کرتا ہے، یعنی قانون ساز، آرگنز حصوں کا تعین کرتا ہے، یعنی قانون ساز ادارہ، لیجسلیٹر، عدلیہ، جوڈیشری
اور انتظامی حکومت ایگزیکیوٹو وغیرہ یہ کیسے کام کریں گے، کہ یہ لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکیوٹو حکومت انتظامی کیسے کام کریں گے؟ ان سب کے اختیارات آئین میں دیے جاتے ہیں، اور انفرادی حقوق انڈیویجول رائٹس کا تعین کیا جاتا ہے، اور ان کی حفاظت کا بندوبست آئین ہی کے تحت کیا جاتا ہے۔ آئین کو تبدیل کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے، جیسے 2/3 کی اکثریت کی ضرورت وغیرہ۔ مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ آئین ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے ملک کو چلانے کا۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھا جائے کہ جمہوری نظام میں آئین کو وہ حیثیت حاصل ہے جو اسلام میں قرآن اور سنت کی۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھا جائے کہ جمہوری نظام میں آئین کو وہ حیثیت حاصل ہے جو اسلام میں قرآن اور سنت کی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ نے کسی فرد پر جبر نہیں کیا کہ وہ ان کے ملک کا باشندہ بنے، لیکن اگر وہ ایک بار ملک کا شہری سٹیزن بن گیا، اب اسے ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ اگر وہ صرف وہاں رہائش بھی رکھتا ہے تو تب بھی اسے ملک کے آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے ہر پیروکار مسلمان مرد اور عورت پر قرآن و سنت کی اطاعت لازم ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے ہر پیروکار مسلمان مرد اور عورت پر قرآن کی اطاعت لازم ہے۔ جمہوریت میں آئین کی اطاعت کروانا انگلستان میں وزیر اعظم، جبکہ امریکہ اور فرانس میں صدر کا فرض ہے۔ دین اسلام میں یا اسلامی نظام کے تحت یہ فرض اللہ کے نائب یعنی خلیفہ پر لازم ہے۔ دین اسلام میں یا اسلامی نظام کے تحت یہ فرض اللہ کے نائب یعنی خلیفہ پر لازم ہے۔ اب ہمارا کام آسان ہو گیا۔ جیسے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اگر جمہوریت کو صحیح طریقے سے جاننا ہو تو ہمیں جمہوری ملکوں کے آئین کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہ کام اتنا مشکل نہیں۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ اجازت دیجیے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار، سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔